میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ من العذاب أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے عاشقان رسول، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت 96 سننے کی سعادت حاصل کی۔ پہلے آیت کریمہ کا خلاصہ اور کچھ مفہوم میں عرض کرتا ہوں، پھر اس آیت سے ملنے والے جو اسباق ہیں، جو سبق ہے سیکھنے کی، ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں موجود تھے، بنی اسرائیل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ جو ہے اس میں جو موجود تھے، انہیں مختلف انداز سے سمجھایا گیا، اسلام کی دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، مگر یہ کسی طرح ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ یہ حق جانتے تھے، حق جانتے تھے، یہ اس کے باوجود کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہوئے۔ کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ آخرت تو ہماری ہے، یعنی ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اہل کتاب ہیں، ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام ہم بنی اسرائیل میں تشریف لائے، لہذا ہم چاہے جو بھی کرتے رہیں، اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ہر صورت میں جنت ہی میں تو ہی جانا ہے۔ ہزاروں انبیاء ہم میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے، ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں، جنت تو ہماری ہے، ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے۔ ان کے اس دعوے پر اللہ پاک نے فرمایا، اگر بات ایسی ہے، آخرت میں انہیں انعامات ہی انعامات ملیں گے، اگر واقعی ہی ایسا ہے، اور اگر تمہیں یہ ہے کہ تمہیں انعامات ہی انعامات ملیں گے، تو پھر تو چاہیے کہ موت سے نہ ڈریں۔ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب جنت تمہاری ہے، آخرت میں تمہیں انعامات ملیں گے، سب کچھ ملے گا، پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ مگر موت سے ڈرتے ہیں، بلکہ زندگی کے حریص یعنی لالچی ہیں۔ ارشاد ہوا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے یہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، موت نہ آئے، 1000 سال تک جئیں۔ یعنی یہ بنی اسرائیل زندہ رہنے کے انتہائی حریص ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، 1000 سال کی ان کو زندگی چاہیے، اور دعویٰ یہ کہ ہم پکے جنتی ہیں، جنت ہماری ہے، جنت کے انعامات ہمارے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارے لیے ہے۔ حال یہ ہے کہ آخرت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، زندگی طویل مانگ رہے ہیں، ہمیشہ دنیا میں ہی رہنے کے خواہش مند ہیں۔ دوسری طرف مشرک لوگ ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، مشرک آخرت کو تو نہیں مانتے، ان کے نزدیک تو یہ دنیا ہی ایک زندگی ہے، بس اس کے بعد کی زندگی کو وہ مانتے ہی نہیں۔ وہ مشرک زندگی کے جتنے حریص ہیں، یہ بنی اسرائیل آخرت کو مانتے بھی ہیں، جنتی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کی حرص رکھتے ہیں۔ مگر یاد رکھو وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون۔ ترجمہ کنز العرفان، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی محض اس دنیا میں سالہ سال تک زندہ رہنا عذاب سے بچا نہیں سکے گا، کوئی 1000 سال جی لے، 1000 سال تک جی لینا اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو 2000 سال کوئی زندہ رہا تو اسے بخش دیا جائے گا، یعنی بخشش اس پر تو نہیں ہے نا کہ بھائی 2000 سال کی زندگی مل گئی، بڑی عمر مل گئی، تو جس کو بڑی عمر مل گئی اس کو بخشش مل جائے گی، اور جس کو 50 سال کی زندگی ملی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، کہ اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو اس کی زندگی کی نہیں بلکہ زندگی میں کمائے گئے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ طویل زندگی کی جزا نہیں دی جائے گی کہ 2000 سال جی لیا تم نے، اتنا جی لیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور تم کو تو زندگی بہت تھوڑی ملی، تم جہنم میں چلے جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یعنی جنت و جہنم کا فیصلہ تو اعمال سے ہوگا نا، کہ تم نے اعمال کیا کیا، تم نے عمل کیا کیا۔ پیارے اسلام بھائی، اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں، یہاں بنی اسرائیل کی اس بات پر مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ مرنے سے گھبراتے ہیں۔ بنی اسرائیل مرنے سے ڈرتے تھے، مرنے سے گھبراتے تھے، لمبی عمر مانگتے تھے، لمبا عرصہ دنیا میں رہنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہ بری بات ہے، مرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، قبر سے ڈرنا چاہیے، آخرت کے جو معاملات ہے، آخرت کی جو گرفت ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ قبر کا، کہ وہاں کا امتحان، یہ ہولناک عذابات کا خوف، پھر میدان محشر میں اللہ پاک کے حضور کی حاضری کا خوف کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گا، اب اس سے تو خوف آئے گا نا کہ کیسے حساب دوں گا، یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ اچھا بھی ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے کہ قبر کا خوف ہو، محشر کا خوف ہو، محشر کی گرمی، محشر کی دھوپ، محشر کی پیاس، محشر کا حساب، رب کی بارگاہ کی حاضری۔ اللہ پاک بندے سے فرمایا گیا، بندے تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی، تو کیا سمجھتا تھا میں تجھے نہیں دیکھتا تھا؟ اس وقت بندے کی کیفیت کیا بنے گی؟ آپ کو حساب نہیں دے سکتا، استاد کو حساب نہیں دے سکتا، سیٹ کو حساب دینے سے ڈرتا ہے، جہاں بھی حساب دینا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے، بندہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، پوری رات جاگ کر جو ہے وہ امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیند کشا گولیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ نیند اڑ جائے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، فیل نہ ہو جاؤں، پاس ہونا ہے، پیپر جب ہاتھ میں آئے گا تو دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ جواب دہی سے تو آدمی ڈرتا ہے نا، امتحان سے تو خوف آتا ہے، اور رب کی بارگاہ کا امتحان، محشر کا حساب، یہ اچھی چیز ہے، بندے کو ڈرنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے اعمال کرے گا۔ پھر یہ تو خوف ہونا چاہیے۔
اچھا ہے کہ یہ خوف بندے کو نیکیوں کی طرف، عبادت کی طرف لے کر آئے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ دوسرا ہے اس دنیا کی زندگی سے محبت، اس محبت کی بنیاد پر موت کا خوف کہ میں مر جاؤں گا، ہائے اگر مر گیا تو میرا مال، میری دولت، میرا گھر، میری گاڑی وغیرہ کا کیا بنے گا۔ یہ خوف برا ہے، یہ خوف برا ہے کہ موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے۔ یہ قابل غور نقطہ ہے کہ موت زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے۔ موت تو ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی سے گزریں گے۔ ابھی تو قبر میں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا جھلوا دیکھیں گے، موت کے بعد ہی تو اخروی انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اللہ پاک کا دیدار بھی تو مرنے کے بعد ہی ہونا ہے۔ یعنی موت پر سب ختم تو نہیں ہو جائے گا نا۔ بندہ کہتا ہے موت آ گئی تو میری دنیا چھوٹ جائے گی، میری گاڑی چھوٹ جائے گی، میرا گھر چھوٹ جائے گا، میری اولاد مجھ سے دور ہو جائے گی، یہ ڈر ہوتا ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، موت کے وقت اس چیز کے چھٹنے کا بھی غم ہوگا۔ یعنی دنیا کی میں دل مت لگائیں، دنیا کے مال میں دل مت لگائیں، دنیا کی دولت میں دل مت لگائیں۔ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی محبت کہ اس کے چھوٹ جانے کا ایسا غم کہ بندہ موت کو ہی نہ پسند کرے، موت سے ہی گھبرا جائے، موت سے ہی ڈر جائے، تو مرنے پر معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونی ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونی ہے، اور موت کے بعد موت نہیں آئے گی۔ موت تو ایک دفعہ آئے گی نا، اس کے بعد پھر موت تھوڑی آئے گی۔ اور پھر جب قبر میں جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نظر آئے گا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھایا جائے گا۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی سنتوں پر عمل کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیے، سنت کے مطابق زندگی گزاریے، چہرہ سنت کے مطابق، چلنا سنت کے مطابق، بیٹھنا سنت کے مطابق، کھانا سنت کے مطابق، پینا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق۔ جی ہاں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں جلوہ نظر آئے گا، اور اللہ پاک کا دیدار بھی تو مرنے کے بعد ہوگا، جنت بھی تو موت کے بعد ملنی ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہونی ہے، موت پر معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ سب قومیں تم پر ایسے حملہ آور ہوں گی جیسے ایک پلیٹ پر کھانے والے چھپٹتے ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ سوال ہوا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو برا جاننا، دنیا کی محبت اور موت کو برا جاننا۔ تو معلوم ہوا موت سے گھبرانا بری بات ہے، یہ وہ عیب ہے جب مسلمان کے دل میں آ جائے تو اس کی تنزلی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، یہ تنزلی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ آج ہم لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان قبر و آخرت کا خوف تو رکھتے تھے، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی۔ اس دوران ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی اور مزے سے کھجوریں کھا رہے تھے۔ کھجوریں کھاتے کھاتے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابھی غیر مسلموں کے ساتھ لڑوں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم شہید ہوئے تو جنت میں جاؤ گے،
ان صحابی رضی اللہ عنہ کا جذبہ، سبحان اللہ، ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ ساری کھانا بھی گوارا نہیں کی، کھجوریں وہیں چھوڑی، میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ بہرحال موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بیہقی شریف میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، مسلمان کا تحفہ موت ہے، مسلمان کا تحفہ موت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، موت مسلمان کو رب کا تحفہ ہے، موت مسلمان کو رب کا تحفہ ہے، کیونکہ یہ رب سے ملنے اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ موت تو رب سے ملنے کا ذریعہ ہے، موت تو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، مگر یہی موت غیر مسلم کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ مسلمان کا محبوب رب ہے اور غیر مسلم کا محبوب دنیا۔ موت مومن کو محبوب سے ملاتی اور غیر مسلم کو اس کے محبوب سے چھڑاتی ہے۔ غیر مسلم کی محبوبہ تو دنیا ہے نا، اس کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے لیے آخرت تھوڑی ہے، اس کے لیے جنت تھوڑی ہے۔ غیر مسلم ہے، اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تحفہ تو مومن کے لیے، تحفہ تو مسلمان کے لیے ہے۔ یہ موت اس کو اپنے رب سے ملائے گی، موت اسے جنت دلائے گی۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، ایک سفر ہے، کہ دنیا سے گزر کر ہی آخرت میں جانا ہے نا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے گزرے بغیر آخرت میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا تو ایک راہ ہے، اس راہ سے گزر کر ہی وہ آخرت میں پہنچے گا، اور آخرت میں اور اس کی منزل پر پہنچانے والی کون ہوگی؟ موت ہوگی۔ مومن کو تو اس کی منزل پر موت پہنچائے گی نا، جب مرے گا تو وہ آگے پہنچے گا نا۔ اور مومن کی منزل کیا ہے؟ رب کا دیدار۔ مومن کی منزل کیا ہے؟ جنت کا حصول، جنت کی نعمتیں، جنت میں داخل ہو جانا۔ تو جنت میں داخل کب ہوگا؟ جب دنیا سے جائے گا۔ اور دنیا سے کون لے جائے گا؟ موت لے جائے گی، یہاں سے تو اس کو موت لے جائے گی۔ تو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ موت تحفہ ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مرنے کی تیاری کریں بھائی، کام پر جانے کی تیاری ہوتی ہے، آفس میں جانے کی تیاری ہوتی ہے، دکان پر جانے کی تیاری ہوتی ہے، شادی کی تیاری ہوتی ہے، کئی تقریبات کی تیاری ہوتی ہے۔ تو موت کی بھی تیاری کرے نا، مرنے کی بھی تیاری کرے نا۔ کیوں کرے تیاری؟ مرنا نہیں ہے؟ ہاں مرنا ہے تو کرو تیاری۔ آپ کوئی بولے نہیں مرنا ہے تو مت کرو تیاری، کوئی بات نہیں، تم کو مرنا ہی نہیں ہے۔ اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جی جو یہ بول دے کہ نہیں مرنا۔ یعنی دنیا میں ایسی مخلوق بھی بستی ہے جو رب کو نہیں مانتی، وہ کہتے رب نہیں ہے، آسمان خود ہی کھڑا ہوا ہے، زمین خود ہی بچھی ہوئی ہے، کوئی رب نہیں ہے، دنیا کا نظام خود ہی چل رہا ہے۔ ہاں ایسی مخلوق بستی ہے دنیا میں، ان کو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو امام اعظم کا مناظرہ تھا ان کے ساتھ، وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے تھے کہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، ستارے خود ہی معلق ہے، سورج خود ہی نکل رہا ہے، چاند خود ہی نکل رہا ہے، خود ہی چاند ہے، زمین خود ہی بچھی ہوئی ہے۔ پہلے زمین تھوڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سب مخلوق ہے۔ خالق تھا، ہمارا رب تھا، مخلوق جو بعد میں پیدا ہوا۔ تو یہ تو سب مخلوق ہے، پہلے نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہمارا رب تھا، ہمارا رب تھا۔ لیکن یہ کہتے نہیں کچھ نہیں تھا، خود ہی خود سب ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے ذہین تھے، آپ کے ساتھ جو ہے مناظرہ تھا ان کا، ٹائم سیٹ ہوا، آپ بڑی تاخیر سے پہنچے اور وہ انتظار کر رہے تھے اتنی دیر، اور انتظار ہوتا ہے، انتظار تو انتظار ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام وقت کی پابندی نہیں کرتے، وقت پر نہیں آتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذہین بہت تھے نا، آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس جو پہنچنا تھا یہ دریا پار کر کے پہنچنا تھا۔ اب میں دریا کے اس کنارے کھڑا تھا، نہ کوئی کشتی نہ کوئی ملح، کچھ بھی نہیں۔ اب کشتی ہوگی تو بیٹھ کر آؤں گا نا،
نہ کوئی کشتی نہ کوئی کشتی چلانے والا. اب میں انتظار کر رہا تھا وہاں، اتنے میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک درخت تھا، وہ درخت جو ہے وہ کٹنے لگا، تختے بننے لگے، پورے تختے سب خود بخود جو ہے مل کر کشتی بن گئے. پھر کشتی بننے کے بعد یہ کشتی دریا میں اتری، میں اس میں بیٹھ گیا، کشتی خود بخود چلنے لگی اور مجھے اس کنارے پر اتارا، میں تمہارے پاس آ گیا، اس لیے تاخیر ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک تو آپ آئے ہو لیٹ، دوسرا یہ بتائیں کہ کیا کبھی درخت خود کٹتا ہے؟ درخت خود بخود کٹتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی خود نہیں کٹتا. کوئی کاٹے گا تو کٹے گا نا، خود بخود کیسے کٹے گا؟ کیا کبھی خود بخود تختے بنتے ہیں، اور وہ بھی کشتی کے تختے اس کے سائز کے مطابق کبھی خود بنتے ہیں؟ تختے بنانے پڑتے ہیں، پیمائش کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کتنی بڑی بنانی ہے. اور کیا کبھی خود جوڑتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. کوئی جوڑنے والا ہوتا ہے، کوئی کاٹنے والا ہوتا ہے، اور پھر کشتی خود بخود کبھی اترتی ہے؟ تو کبھی نہیں، کوئی تو اتارنے والا ہوگا. اور آپ بولتے ہو خود چلنے لگ گئی. بھائی چلانے والا بھی ہوگا نا، خود تھوڑی چلے گی. ایسی باتیں کر رہے آپ. تو آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جب ایک درخت خود نہیں کر سکتا، تختے خود نہیں بن سکتے، کشتی خود نہیں بن سکتی، چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہو گیا؟ خود بخود کھڑا ہو گیا. اتنی بڑی زمین کیسے بچھ گئی؟ خود بخود بچھ گئی. نہیں، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہاں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں. ان کو پتا ہے کوئی کبھی رہا نہیں، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، کوئی نہیں رہا میرے پیارے اسلامی بھائی. جی ہاں، تو موت آنی ہی آنی ہے، کچھ بھی کر اتنا ہی جی لے، آخر موت ہے. تو موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہے اس وقت آنی ہی آنی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد میں. لہذا موت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال ہوا، کسی نے عرض کیا علی جا، کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے خوشی سے تیار رہنا چاہیے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے خوشی سے تیار رہنا چاہیے، مگر بندہ ہو گناہ گار، ڈر ہو کہ قبر میں اتر کر پھنس جاؤں گا، اس لیے مرنے سے ڈرتا ہو، تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے، اور چونکہ موت بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، لہذا موت کے لیے خوشی سے تیار رہے. گناہگار ہے توبہ کرے، گناہگار ہے استغفار کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، بنی اسرائیل ہزاروں سال دنیا میں جینے کی تمنا رکھتے تھے، لیکن جنت کمانے کی فکر نہیں کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ جنت تو ہماری ہے، جنت تو ہمارے لیے، جنت کے انعامات تو ہمارے لیے ہیں. اللہ پاک کی رضا والے کام بھی نہیں کرتے تھے، لہذا قرآن کریم نے اس کو برا شمار کیا. پھر آخر میں تنبیہ فرمائی، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ پاک تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. تم دنیا میں 20 سال رہو یا 20,000 سال رہو، بات اعمال کی ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ تم نے اعمال کیسے کیے ہیں. ہاں، تم نے اعمال کیسے کیے ہیں. معلوم ہوا اصل ویلیو سانسوں کی نہیں، ہمارے اس دنیا میں موجود ہونے کی نہیں، بلکہ اصل اہمیت جو ہے وہ اعمال کی ہے. اعمال کی ہے اصل اہمیت. دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ظاہری عمر مبارک کیا تھی؟ 29 سال تھی. 29 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہی. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 47 ایئرس دنیا میں تشریف فرما رہے. 47 سال. سیدنا عمر بن عبدالعزیز
رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا کارنامہ کیا آپ نے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، آپ نے ایسی زندگی گزاری، آپ نے عیش والی زندگی نہیں گزاری کہ بادشاہ بن گیا، خلیفہ بن گئے تو عیش والی زندگی، عشرت والی زندگی، آسائشوں والی زندگی، نہیں نہیں، تو آپ نے خوف خدا والی زندگی گزاری، بڑا خوف خدا تھا آپ کا۔ ہاں، اور عمر کیا پائی آپ نے؟ 40 ایئرس، 40 سال۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ لاکھوں شافعیوں کے امام ہیں، صرف 54 سال 54 ایئرس دنیا میں رہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم فاضل اور نہایت نیک بلکہ ولی کامل تھے، صرف 45 سال عمر پائی امام نووی رحمت اللہ علیہ نے، 45 ایئرس۔ یہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے مقام ہیں، ان کے مرتبے ہیں۔ بظاہر دنیا میں تو بہت کم عرصہ تشریف فرما رہے، 45 29 40 ایئرس، کیا تھا کارنامے کتنے بڑے بڑے کیے۔ تو عمر بہت کم پائی، لیکن ان کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال اچھے تھے، یہ اعمال تھے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، قارون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، شداد وغیرہ، یہ بڑے بڑے کافر ہیں، ان کی عمریں لمبی تھی۔ ہاں، نمرود کے متعلق آتا ہے کہ یہ 300 سال دنیا میں رہا، نمرود اتنی لمبی زندگی اس نے پائی، مگر کام جہنم میں جانے والے تھے۔ ہاں، تو پتہ چلا اہمیت جو ہے وہ دنیا میں رہنے کی نہیں، بلکہ یہاں رہ کر جو اعمال کیے ہیں ان کی ہے۔ ہاں، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی۔ نمرود کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ خدا کو ایک مان، خدا کی عبادت کر، خدا کو ایک مان۔ تو نمرود کہتا ہے کون خدا؟ خدا تو میں ہوں۔ ہاں، نمرود کہتا ہے کون خدا؟ خدا تو میں ہوں۔ پھر کہا اللہ کو ایک مان، رب کو ایک مان۔ کہا کون رب؟ رب تو میں ہوں۔ پھر کہا خدا کو ایک مان۔ کہا کون خدا؟ خدا تو میں ہوں۔ تو بادشاہت اس کو ملی، لیکن اس کے اعمال دیکھیں، خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا۔ پھر جو ہے وہ مچھروں کا عذاب آیا، اور اتنے مچھر کے آسمان نہیں دکھتا تھا، آسمان نہیں دکھتا تھا۔ اور یہ مچھر، یہ نمرود کی جتنی فوجیں تھیں نا، سب کے گوشت پوشت سب کھا گئے، سب کھا گئے۔ اور ایک مچھر جو ہے وہ اس کے دماغ میں چلا گیا، ایک مچھر جو ہے وہ اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا اور اس کے مغز کو کھاتا تھا۔ اور جب اس کے مغز کو کھاتا تھا تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، پھر وہ چپت لگاتا تھا سر پر۔ تو اللہ کا کرنا ایسا کہ جب چپت لگاتا سر پر تو مچھر مغز کو کھانا چھوڑ دیتا، تو تھوڑی دیر اس کو راحت ملتی، سکون ملتا، پھر وہ مچھر کھانا شروع کر دیتا۔ یہ کیفیت تھی۔ اب اس کے دربار کا یہ عالم تھا کہ جو اس کے دربار پر آتا اس کو چپت لگاتا، سر پر چپت لگائی۔ کسی ذلت کی زندگی ملی، پھر اس کو کیسی ذلت کی زندگی ملی۔ اس کے سر پر چپت لگاتا اور اس کو پھر سکون تھوڑی دیر ملتا، پھر کوئی آتا چپت لگا، جو آتا تھا اس کو پہلے مارتا تھا، اور ایسی ذلت کی موت۔ پھر چپلیں کھا کر، چپتیں کھا کر، ڈنڈے کھا کر اس کا دماغ ہی پھٹ گیا اور اس کو موت آئی۔ کیسی موت آئی؟ فرعون کے ساتھ غرق ہوا۔ فرعون کو تو پیکیجز دیے گئے تھے، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا خدا کو ایک مان، خدا کی عبادت کر، تو کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اس کو پیکیج دیا گیا، تو ہمیشہ جوان رہے گا، جوانی کی لذتیں پاتا رہے گا، لیکن یہ تیری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، موت تک تجھے بادشاہت ملے گی، تو بادشاہ کا بادشاہ رہے گا، جو بوڑھا نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ رب پر ایمان لیا۔ فرعون کی سمجھ میں آ گیا تھا ایسے پیکیجز مل رہے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بھی بادشاہت نہیں جائے گی۔ اس نے کہا میں حامان سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ مشورہ کرتا تھا حامان سے۔ اب حامان سے اس نے مشورہ کیا کہ یہ پیکیجز مل رہے ہیں کہ بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہوں گا، اور بادشاہت بھی رہے گی، بادشاہت نہیں جائے گی، کیا بولتے ہو؟ حامان کہنے لگا میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، بھائی ابھی تو خدا ہے، بعد میں تو بندہ بن جائے گا، ابھی تو تیری عبادت ہو رہی ہے، تجھے خدا کی عبادت کرنی پڑے گی، خدا تو تو ہے۔ بولا ہاں بات تو صحیح ہے۔ اب اس کی کھوپڑی پھر گئی۔ تو کہتے ہیں نا کہ مشورہ بھی سب سے نہیں کرنا چاہیے، جو مشورہ دینے کا اہل ہو نا اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ پھر کیسا یہ غرق ہوا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اصل کیا ہے؟ اعمال۔ اصل کیا ہے؟ اعمال اصل ہیں۔ ہاں،
ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کے بعد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ پاک آپ کو اس وقت تک زندہ رکھے جب تک زندہ رہنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس وقت تک زندہ رکھے جب تک زندہ رہنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ بڑی کمال کی۔ ہم جیسوں کو کوئی لمبی زندگی کی دعا دے دے تو اندر ہی ایک خوشی ہوتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کیسی نیک ہستی ہے، لمبی عمر کی دعا دی ہے، اب تو میں 100 سال جیوں گا۔ خیال یہ بھی برا نہیں ہے، لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سوچ دیکھیے، آپ نے فوراً فرمایا مجھے یوں دعا دو کہ اللہ پاک آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کرے اور اچھوں کے ساتھ حشر کرے۔ اللہ پاک ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے اور حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی ہمیں ایسی سوچ عطا کرے۔ بہرحال ہم نے توجہ زندگی کی لمبائی پر نہیں رکھنی، توجہ کس پر رکھنی ہے؟ اعمال پر رکھنی ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں، میرا کردار کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میری نماز کی کیا کیفیت ہے، میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، میرا دیکھنا کیسا ہے، میرا بولنا کیسا ہے، میرا سننا کیسا ہے، میرا چلنا کیسا ہے، میرا بیٹھنا کیسا ہے۔ ارے اٹھنا بھی رب کے لیے ہونا چاہیے تو بیٹھنا بھی رب کے لیے ہونا چاہیے تو سونا بھی رب کے لیے ہونا چاہیے تو جاگنا بھی رب کے لیے ہونا چاہیے تو کھانا بھی رب کے لیے ہونا چاہیے تو پینا بھی رب کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں، پوری زندگی اپنے رب کے لیے ہمیں گزارنی چاہیے، کیونکہ زندگی کی نعمت کس نے عطا کی ہے؟ ہمارے رب نے عطا کی ہے۔ زندگی کی نعمت، یہ سانسیں ہمارے رب نے عطا کی ہے، انسان ہمیں ہمارے رب نے بنایا ہے، ایمان کی دولت ہمارے رب نے عطا کی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جسم کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہے، کیونکہ جسم کی نعمت بھی رب نے دی ہے نا، ساری نعمتیں اس رب نے ہی دی ہے، تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ نعمتوں کا استعمال درست کرے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کا استعمال درست کرے۔ آنکھ کی نعمت رب نے عطا کی ہے تو اس سے قرآن پاک کی زیارت کرے، نیکوں کی زیارت کرے، مزارات اولیاء کی زیارت کرے، دینی کتب کی زیارت کرے، دیکھ کر علم دین حاصل کرے پڑھ کر، نہ کہ فلمیں دیکھے، نہ کہ ڈرامے دیکھے، نہ کہ عورتوں کو دیکھیں۔ تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے، اس کا استعمال درست نہیں کر رہا۔ زبان کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے تو اس زبان سے ذکر اللہ کرے، اس رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرے، تلاوت کلام مجید کرے، نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کرے، نہ کہ جھوٹ بولے، نہ کہ غیبت کرے، نہ کہ چگلیاں کرے، نہ کہ اس زبان سے جھگڑے کروائے، نہ کہ اس زبان سے گالی دے۔ یہ زبان کی ناشکری ہے، اس نعمت کی، نعمت کا استعمال درست کرنا۔ جسم کی نعمت ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس جسم کو راہ خدا میں صرف کر دیں، اللہ کی راہ میں اس جسم کو لگا دے۔ یہ جسم کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو پاکیزہ زندگی گزاریں، اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تو امیر اہل سنت کے عطا کردہ نیک اعمال، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہیں، دینی طلبہ جو ہیں 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، بچیوں کے لیے 40 ہیں۔ قیدی جو ہے نا ان کے لیے بھی امیر علیہ سنت نے نیک اعمال دے دیے کہ جیل میں تم قید ہو گئے، کسی بھی جو ہے وہ کوئی بھی کیس ہے تم پر، جو بھی تم نے کیا اب تم نیک بن جاؤ بھائی، جیل میں بھی چلے گئے وہاں نیک بن جاؤ۔ تو ان کے لیے 52 نیک اعمال دیے۔ اسپیشل پرسنز، گونگے، بہرے، نابینا اور معذور جو ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال آپ نے عطا کیے۔ یہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے۔ یہ سوالات کی صورت میں، یہ سوالات ہے، کھانے بھی اس کے نیچے بنے ہوئے، جو آپ کی ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، اس پر آپ یس اور نو کریں اور اس کو دیکھیں تو اس کے مطابق آپ نیک بن جائیں گے۔ اس میں یہی ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، تہجد پڑھی، جھوٹ تو نہیں بولا، نگاہ کی حفاظت کی۔ ہاں، جو اعمال کرنے ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو اعمال کرنے وہ کر رہا ہوں یا جو نہیں کرنے وہ کر رہا ہوں۔ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں پاکیزہ زندگی گزار رہا ہوں یا گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہوں؟ کہ آج تو دور ایسا ہے کہ گناہ کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا، کلچر کا نام دے کر، یہ نام دے کر چلتا ہے، دور ایسا ہے، یوں ہے۔ ارے بھائی
کون سا دور آ گیا جس میں رب کی نافرمانی جائز ہو گئی؟ کوئی ایسا دور ہے، کوئی ایسا وقت ہے، کوئی ایسی گھڑی ہے، کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس میں رب کی نافرمانی جائز ہو جائے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیک اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال۔ ہاں دور ایسا ہے، دور ایسا ہے تو ظہر کی رکعتیں 12 سے 5 ہو جائے گی، 4 ہو جائے گی، وہی ہے ظہر کی 12 ہی رکعتیں بھائی، عصر کی 8 رکعتیں۔ یہ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دور کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے چلنا، شریعت کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ نیک اعمال کا رسالہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسے حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ رسالہ خود بتا دے گا کہ پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں یا گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، یہ رسالہ خود بتا دے گا۔ موبائل اپلیکیشن بھی اس کی ہے، اینڈرائڈ موبائل جس کے پاس ہے تو وہ پلے اسٹور پر جا کر نیک اعمال لکھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے اپنے پاس، آپ کے پاس موبائل پر یہ اپلیکیشن آ جائے گی، اس کے ذریعے روز آپ اپنا جائزہ لے سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کا عامل بنائے، مسلمان کامل بنائے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیان کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ موت سے گھبرانا عیب ہے، موت سے گھبرانا نہیں، ہمیں یہ عیب اپنے اندر سے مٹانا چاہیے۔ موت اللہ پاک کے حضور حاضری کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کے لیے خوشی سے تیار رہنا اچھا ہے۔ ہاں گناہ بہت ہیں، پکڑ کا خوف ہے، اس کے لیے توبہ کریں، گناہوں سے پاک ہوں، آخرت کی تیاری کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لمبی زندگی کی فضیلت ہے، مگر اس کے لیے جس کے اعمال اچھے ہوں، مگر اس کے لیے جس کے اعمال اچھے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں مصروف رہیں، جتنی جینے کی خواہش کرتے ہیں اس سے زیادہ تمنا اور توجہ نیک اعمال کی طرف کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لمبی زندگی بھی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم وارے نیارے ہو جائیں گے، یعنی لمبی زندگی مل گئی، اعمال اچھے ہوں گے تو نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ جیسے کہ 2 صحابہ، ایک بڑے عبادت گزار تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے، دوسرے جو ہے مطلب ان کی عبادت اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ ایک کا انتقال ہوا جو بڑے عبادت گزار تھے، پھر 1 سال بعد ان کا انتقال ہوا دوسرے صحابی کا۔ تو آپ میں دیکھا کہ جن کا بعد میں انتقال ہوا ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، ان کا پہلے انتقال ہوا جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپس میں یہ ہوا کہ یہ کیا وہ تو زیادہ عبادت گزارتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ جن کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا انہوں نے 1 سال زیادہ ان کو عمر ملی، ان کے رمضان کے روزے بڑھ گئے، ان کی نمازیں بڑھ گئی، رکعتیں بڑھ گئے، ان کے سجدے بڑھ گئے۔ اس پہ ہو کیا ہے؟ اب جب لمبی عمر ہو اور عبادت والی ہو تو پھر فضیلت والی ہے، پھر اس کی فضیلت ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں لمبی عمر عطا کرے لیکن نیکیوں والی، عبادت والی، اپنی اطاعت والی، اپنے محبوب کے عشق والی، سنتوں والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، اللہ کے خوف والی، آخرت کی فکر والی، تلاوت والی، شکر والی، صبر والی، یہ زندگی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ الکریم آخرت بھلی ہوگی۔ انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو ملے گا، سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے گا، خوف خدا نصیب ہوگا، عشق مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ آئیے تھکن دور کرنے کا روحانی علاج سیکھتے ہیں۔ جو کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قدوس یا قدوس یا قدوس کا ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ الکریم تھکن سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر